یہ جو کاوشیں ہوئی کہ عشق کی بات کرنا، محبت کی بات کرنا، محبت کیا ہے، عشق کیا ہے، یہ ابو جہل کی بولی ہے، یہ ابو لہب کی بولی ہے۔ عشق کیا ہے، محبت کیا ہے، یہ بولی ابو لہب، ابو جہل، منکرین کی ہے۔ پوچھنا ہے عشق محبت کیا ہے، ابو بکر سے پوچھو، عمر سے پوچھو، عثمان سے پوچھو، علی سے پوچھو۔ آج میں ان کے نمونے دوں گا۔ پورے قرآن مجید میں آپ مطالعہ کریں، کچھ آیتیں ایسی ہیں جو تو اہل کتاب کو خطاب کی گئی، یا اہل الکتاب، اس میں تو انہی کا مضمون ہے جو اہل کتاب سے ریلیٹڈ ہے۔ باقی پورے قرآن میں 2 ایڈریس آئے ہیں سارے قرآن میں، الحم سے والناس تک۔ پوری انسانیت کو خطاب کرنا ہو تو یا ایھا الناس، اے لوگو۔ یہ خطاب آیا ہے صرف مومنوں کے لیے، اہل ایمان۔ پھر کہا جاتا ہے قرآن میں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ یہ 2 قسموں کے ایڈریس ہیں قرآن میں۔ 20 مرتبہ اللہ نے یا ایھا الناس کہہ کر بات کی، اور 99 مرتبہ 89 مرتبہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو کہہ کر بات کی، 99 مرتبہ۔ اب نکتہ سمجھنے والا ہے، وہ یہ یا ایھا الناس 10 بار مکہ میں خطاب کیا، 10 بار مدینہ طیبہ میں، مگر یا ایھا الذین آمنو 99 مرتبہ، ایک بار بھی یہ خطاب مکہ میں نہیں کیا اللہ نے۔ 23 برس ہیں مکی دور کے، کتنے؟ 23 ایئرز۔ مدنی دور کے ہیں جسٹ 10 ایئرز۔ 23 برسوں میں ایک بار بھی ایڈریس یا ایھا الذین آمنو کر کے نہیں کیا۔ 10 برسوں میں 99 مرتبہ یا ایھا الذین آمنو کہا۔ یہاں تک سمجھ گئے؟ اب آگے چلیے۔ جب اللہ پاک نے قرآن میں یا ایھا الناس، اے سارے لوگوں، اے مسلم و غیر مسلم سب لوگوں، اپنے اور پرائے سارے لوگوں، میرا جملہ سنیں، اے اپنے اور پرائے سب لوگوں، جب قرآن میں اللہ نے یہ ایڈریس کیا تو معلوم ہے اس ایڈریس میں مضمون کیا رکھا۔ قرآن میں مضمون اکثر و بیشتر توحید رکھا، رد شرک رکھا۔ میں خلاصہ دے رہا ہوں پوری قرآنی آیات کا، پڑھ کر ایک ایک آیت کا نچوڑ۔ تقویٰ کا موضوع رکھا، جب کہا اے لوگو، دنیا کی حقیقت سمجھائی کہ عارضی ہے۔ آخرت پر ایمان کی دعوت دی، جب کہا اے لوگو۔ عمومی طور پہ رسالت پر ایمان لانے کی بات کی، جزا و سزا کی بات کی، قرآن کی صداقت اور حقانیت کی بات کی، انسان کی تخلیق کی بات کی، انسان کی حقیقت کی بات کی، انسانی وحدت اور انسانی مساوات کی بات کی، اعمال کی جزا و سزا کی بات کی، قیامت کے دن حساب و کتاب کی بات کی۔ یہ کل مضامین کا میں نے نچوڑ بتا دیا۔ جب اللہ رب العزت نے کہا اے لوگو تو اس طرح کے مضمون بیان کیے، کیا؟ اس طرح کے مضمون بیان کیے۔ اور جب اللہ رب العزت نے خطاب کیا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، مدینہ میں، تو اور سارے مضامین لیے، مگر بطور خاص عشق رسول اور ادب رسالت اور تعظیم محمد مصطفیٰ کے موضوع پر جتنی آیتیں ہیں، ان میں سے ایک آیت بھی رب نے مکہ میں نہیں اتاری، سب مدینہ میں اتاری ہے۔ یعنی کفار سے خطاب کرتے ہوئے اللہ نے محبت رسول، عشق رسول کی بات نہیں کی، ادب رسول کی بات نہیں کی، تعظیم رسالت کی بات نہیں کی۔ جب مدینہ میں اہل ایمان کو خطاب کیا تو فرمایا یا ایھا الذین آمنو۔ توجہ طلب ہے، جب یہ خطاب کیا اہل ایمان کو تو فرمایا ایمان والو، جب میرے محبوب کی خدمت میں بیٹھے اور کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو یوں نہ کہا کرو کہ بات دہرائیں یا ہماری رعایت کریں،
نہیں کہا کرے انظرنا، ہمارے حال پہ نظر کرم فرمائیں۔ تو جب یا ایھا الذین آمنو کہا تو مصطفیٰ کا ادب سکھایا کہ حضور کی مجلس میں بات کیسے کرنی ہے۔ جب یا ایھا الذین آمنو کہا تو یہ سکھایا کہ خبردار، جو میرے رسول سے منہ پھیرے گا وہ خدا سے منہ پھیرے گا۔ جب یا ایھا الذین آمنو کہا تو ان کو کہا کہ خبردار ایمان والو، جب میرے مصطفیٰ کے گھر میں داخل ہو جاؤ، بلائے بغیر میرے محبوب کے گھر نہ جایا کرو، ان کی پرائیویسی میں دخل نہ دیا کرو، اور جب بلائیں تب جاؤ، غیر ناظرین اناہ، اذا دعیتم فادخلوا، بلائیں تو جایا کرو، فاذا طعمتم فانتشروا، جب کھانا کھا چکو تو باتوں میں نہ بیٹھے رہا کرو، فوری گھروں کو چلے جایا کرو، ولا مستأذنین حدیث، حضور سے باتیں نہ شروع کر دیا کرو، کھانا کھا کے چلے جایا کرو۔ ان ذالکم کان یؤذی النبی، اگر دیر تک بیٹھو گے میرے محبوب کے گھر میں باتیں کرو گے تو دیر تک حضور کو جگانا اور آپ کے آرام میں خلل ڈالنا میرے مصطفیٰ کو تکلیف دے گا، تکلیف دے گا۔ فیستحیی منکم، اور میرا محبوب مصطفیٰ بڑے حیا والا ہے، میرا محبوب بڑے حیا والا ہے، وہ تکلیف اٹھا لیں گے مگر تمہیں جانے کا نہیں کہیں گے کہ اب جاؤ، چپ بیٹھے رہیں گے، انہیں تکلیف ہوگی، وہ چپ رہیں گے مگر ان کی تکلیف مجھے تنگ کرے گی۔ فرمایا واللہ لا یستحیی من الحق، میرے محبوب کو حیا ہے، وہ تمہیں جانے کا نہیں کہیں گے، میں رب ہوں، مجھے کیا حیا ہے، میں کہتا ہوں چلے جاؤ تاکہ میرے مصطفیٰ کے آرام میں خلل نہ آئے۔ جب مدینہ میں ایمان والوں سے خطاب کیا تو ایسی باتیں کی، ایمان والوں سے خطاب کیا تو فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، میرے مصطفیٰ کے کلام سے پہلے زبان نہ کھولو، میرے مصطفیٰ کی قربانی سے پہلے قربانی نہ دو، میرے مصطفیٰ کا روزہ رکھنے سے پہلے روزہ نہ رکھو۔ جب مدینہ میں اہل ایمان سے بات کی تو فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، خبردار جب مجلس مصطفیٰ میں بیٹھو تو آوازوں کو نیچے رکھو، تمہاری آواز اتنی اونچی نہ ہو کہ مصطفیٰ کی آواز سے بلند ہو جائے۔ اب یہ باتیں اہل مکہ کو بھی تو کہی جا سکتی تھی، یہ سننے والی بات ہے، وہاں بھی مسلمان بنائے جا رہے تھے، ایمان کی دعوت دی جا رہی تھی، اور فرمایا میرے مصطفیٰ کو یوں نہ پکارا کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہیں، اگر تمہاری آواز ہلکی سی بے ادبی ہو گئی، اونچی ہو گئی، تمہارا ایمان بھی برباد جائے گا، تمہاری نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، سارے اعمال برباد جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا۔ اب میرا یہاں پر ایک سوال ہے، وہ یہ کہ یہ سارے مضمون کبھی فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، اہل مدینہ کو خدا تیرے رب کی قسم جب تک میرے محبوب آپ کو حاکم نہ مانے یہ مومن ہی نہیں ہے۔ کبھی فرمایا مدینہ میں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر گناہ کر بیٹھے تو مصطفیٰ آپ کے در پر آ جائیں اور آپ کی شفاعت طلب کریں۔ اب یہ مضامین جو سارے مدینہ میں اتارے اور اہل ایمان سے خطاب کیے، ان میں سے کوئی ایک مضمون مکی زندگی میں نہیں اتارا، مکی زندگی کے بولیے پورے 23 برس میں نہیں اتارا۔ میرا سوال ہے ایمان کا تصور بدل دینے والوں اور ایمان کو عشق مصطفیٰ سے دور کچھ اور سمجھنے والوں، اور ایمان کو فقط علم اور فکر اور تھاٹ اور آئیڈیالوجی اور نالج ان چیزوں میں معصور کر دینے والوں، اور حضور سے محبت کرنے کو شخصیت پرستی سمجھنے والوں، میرا سوال ہے اے اہل امریکہ، مسلمانوں سمجھنے کی کوشش کرو، یہ سارے مضمون حضور مکہ میں رہے، وہاں بھی تو اتر سکتے تھے، ان کو ایڈریس نہیں کیا، ان مضامین کا سبق نہیں دیا، یا ایھا الناس کہہ کر عشق رسول کا سبق نہیں دیا، یا ایھا الناس کہہ کر ادب مصطفیٰ کا سبق نہیں دیا، مکہ میں یہ مضمون نہیں اتارے۔ کیوں؟ اس میں 400 مسلمان تھے، باقی غیر مسلم، وہاں اپنے بھی تھے پرائے بھی تھے،
جہاں اپنے اور پرائے سب مشترک تھے وہاں توحید کی بات کی، رد شرک کی بات کی، تقوی کی بات کی، اعمال کی بات کی، قرآن کی بات کی، قیامت کی بات کی، مشترکہ موضوع لیے۔ جب مدینہ آ گئے اور سب اہل ایمان سامنے ہوئے اور جب فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، تو اس کی امپلیکیشن کیا تھی؟ امپلیکیشن یہ تھی کہ وہ جو الناس میں، اے لوگوں میں سارے شامل تھے، انہیں کہا کہ اب آپ کا سیشن ختم ہو گیا، اب آپ چلے جائیے، اب اپنے خاص لوگوں کی محفل ہے۔ اللہ پاک نے یا ایھا الناس اور یا ایھا الذین آمنو کا فرق سمجھا رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ پہلی بات یا ایھا الناس سب کے لیے تھی، وہ ہو چکی، اب مدینہ میں یا ایھا الذین آمنو کے تحت اب سب کے لیے نہیں، خاصوں کے لیے ہے۔ اس میں اپنے بھی تھے، پرائے بھی تھے، اب پرائے چلے گئے، فرمایا صرف اپنے رہ جائیں۔ ابو بکر دیکھو کوئی اور تو نہیں بیٹھا، عمر دیکھو کوئی اور تو نہیں رہ گیا، عثمان، علی دیکھو، بلال دیکھو، اب کوئی پرایا الناس والوں میں سے تو نہیں رہ گیا، نہیں کھنگالا یا رسول اللہ الناس والوں میں کوئی نہیں رہا، سب الذین آمنو رہ گئے، اپنے رہ گئے۔ دروازہ بند کر دو، کوئی غیر نہ سنے۔ جب بند کر دیا دروازہ، اپنے رہ گئے ایمان والے، تو ان سے بات کی سنو، اگر ایمان کا پودا اگانا چاہتے ہو تو مصطفیٰ کا ادب کیا کرو، مصطفیٰ کے عشق میں جیا کرو۔ تو جب اہل ایمان کے خطاب کا وقت آیا تو شان رسالت بیان کی، عظمت رسالت بیان کی، ادب تعظیم رسالت سکھایا، بارگاہ رسالت میں آنے کے آداب سکھائے، حضور کے اوصاف و کمالات بتائے، یہاں تک بتایا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر ہونا چاہتا ہے اور خصوصی اپوائنٹمنٹ لینا چاہتا ہے، خاص اپوائنٹمنٹ، کوئی شخص، اور اکیلے بات کرنا چاہتا ہے، کیا اکیلے بات کرنا چاہتا ہے تم میں سے کوئی شخص، اس کو حکم دیا، سورہ توبہ میں ہے، اس کو حکم دیا، سمجھ لیں، جنرل اپوائنٹمنٹ نہیں، اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ میں اکیلے بات کرنی، ایکسکلوسیو اپوائنٹمنٹ چاہتا ہے، سورہ مجادلہ، سورہ مجادلہ آیت نمبر 12 اور 13، تو اللہ پاک نے آداب سکھائے، فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یا ایھا الناس نہیں کہا، اس لیے کہ یہ بات پتہ نہیں الناس کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہر بات ہر ایک کی سمجھ میں آنے والی نہیں ہوتی، ہر بات پرایوں سے نہیں کی جاتی، کچھ باتیں صرف اپنوں سے کی جاتی ہیں۔ الذین آمنو صرف اپنے ہیں، الناس میں سارے ہیں۔ فرمایا ایمان والو، اگر تم کوئی خاص ایکسکلوسیو اپوائنٹمنٹ لو اور حضور علیہ السلام سے تنہائی میں مل کے بات کرنا چاہو، اذا ناجیتم الرسول، جب تنہائی میں حضور سے کوئی اکیلے بات کرنا چاہو تو ادب سنو، ایسے منہ اٹھا کے نہ چلے جایا کرو۔ فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، حضور کے چیمبر میں، آقا کی بارگاہ میں جانے سے پہلے باہر پیسے لے کر یتیموں، بیوگان، مسکینوں، غریبوں میں صدقہ کرو، پہلے صدقہ کرو، کیوں کہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں جا رہے ہو، اور خیرات کرو غریبوں مسکینوں پر، چونکہ حضور کا دل خوش ہوتا ہے، خیرات کر کے ذالک خیر لکم واطہر، یہ تمہارے ایمان کے لیے بہتر اور دل کے لیے بڑا پاکیزہ ہے۔ خیرات کر کے اندر جاؤ اور پھر تنہائی میں حضور سے بات کرو، چونکہ صدقہ خیرات کے نتیجے میں اللہ تمہیں دل کی پاکیزگی دے دے گا، اور جب دل پاکیزہ ہوگا تب تنہائی میں مصطفیٰ کے پاس بیٹھنے کے قابل بن جاؤ گے۔ اب سوال یہ ہے، یہ ساری تعلیم اللہ رب العزت نے اہل مدینہ کو، اہل ایمان کو دی، اہل مکہ کو کیوں نہیں دی یا ایھا الناس کہہ کر؟ تو پتہ چلا کہ اللہ پاک نے تبلیغ کا ایک قاعدہ بنا دیا قرآن کے ذریعے، قرآن کے ذریعے تبلیغ کا ایک اصول بنا دیا، اور وہ یہ کہ اہل مکہ میں مخاطب اکثر مشرکین تھے، کفار تھے، جب انہیں خطاب کیا تو زور توحید پر دیا، جب کفار کو خطاب کیا تو زور توحید پر دیا، زور رد شرک پر دیا،
زور قیامت پر دیا، زور انسان کی حقیقت کو سمجھانے پر دیا، اور جب صرف اپنے اہل ایمان آ گئے، جب ان سے خطاب کیا تو زور ادب مصطفیٰ پر دیا۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن میں تبلیغ کا اصول بنا دیا قیامت تک کہ مسلمان لوگوں، ارے عالموں، مبلغوں، سپیکرز، اسکالرز، اوریٹرز، ٹیچرز، قرآن کا اصول تبلیغ یہ ہے اور خدا کا اصول تبلیغ یہ ہے کہ جب تم خطاب کرو اور تمہارے مخاطب سارے لوگ ہوں، غیر مسلم مخاطب ہوں، تو زور توحید پر دو، زور رد شرک پر دو، زور قیامت پر دو، زور ہیومینٹی پر دو، ہیومنزم پر دو، ان باتوں پر زور دو جو مشترک ہیں۔ اور جب خطاب کرو اور تمہارے مخاطب مسلمان ہو تو ان کے سامنے رد شرک کی رٹ لگانے کی ضرورت نہیں۔ جب مسلمانوں کو خطاب کرو تو عشق مصطفیٰ کی موضوع پر زور دو، ادب مصطفیٰ پر زور دو، محبت مصطفیٰ پر زور دو، شان مصطفیٰ پر زور دو۔ اس لیے اللہ نے شان مصطفیٰ صرف اہل ایمان کا موضوع بنا دیا اور رد شرک سارے انسانوں کا موضوع بنا دیا۔ لہذا لوگوں، میں نے آج آپ کو کرائیٹیرین دے دیا، ایک ترازو دے دیا کہ آج بھی اگر کسی خطیب کو دیکھو، کسی اسکالر کو دیکھو، کسی مبلغ کو دیکھو اور وہ سامنے سب مسلمان بیٹھے ہوں، سب مسلمان بیٹھے ہوں اور مسلمانوں کو خطاب کرتے ہوئے تقریر ساری توحید پہ کر رہا ہو اور شرک پر کر رہا ہو اور قیامت پر کر رہا ہو اور پاسنگ ریفرنس حدیث کے طور پہ کبھی حضور کا ذکر کرے، جو مسلمانوں کو خطاب کرتے ہوئے زور صرف توحید اور رد شرک جیسے موضوعات پر دے، سمجھ لو کہ یہ خدا کے راستے سے ہٹا ہوا بندہ ہے، یہ قرآن کا راستہ چھوڑا ہوا ہے، یہ بھولا بھٹکا ہے۔ اور جس کو سنو کہ جب مسلمان سامنے ہوں تو زور توحید بھی بیان کرے، انسانیت بھی بیان کرے، قیامت بھی کرے، مگر جب مسلمان ہوں تو سارا زور محبت مصطفیٰ پر دے، ادب مصطفیٰ پر دے، شان مصطفیٰ پر دے، تو سمجھو یہ قرآن کے مطابق تبلیغ کر رہا ہے۔